السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج یہ اعلان کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور صدر کی جانب سے بھی کہ کل جو ہے جسٹس احمد علی شیخ جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا حلف لیا جائے گا بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ 1 سال کے لیے، اور اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اور یہ جو صدر کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے لا منسٹری نے، وہ کہتے ہیں کہ ان ایکسرسائز آف دی پاورز confirmed by Article 182 of the Constitution, the Islamic Republic of Pakistan, the President is pleased to accord approval to the appointment of Justice Ahmad Ali Sheikh as an ad hoc judge of the Supreme Court of Pakistan, requiring him to attend the sitting of the Supreme Court for a period of 1 year with effect from the date he makes oath of his office. تو یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ صدر کی جانب سے جو کہ لا منسٹری نے ایشو کیا، یہ آج جاری ہوا، اور اس کے بعد فوراً بعد جو ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ ان میں یہ کہا ہے کہ the president has been pleased to accord approval to the appointment of Justice Ahmad Ali Sheikh as an ad hoc judge of the Supreme Court of Pakistan, requiring him to attend the sitting of the Supreme Court for a period of 1 year from the date he makes oath of his office۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد will administer oath to Mr. Justice Ahmad Ali Sheikh on 17th of August 2021 at 9 AM اسلام آباد۔ تو اب یہ کلیئر کٹ ہو گیا، اور آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جسٹس احمد علی شیخ اس سے تقریباً جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پہلے 28 اگست کو اور پھر پہلے 28 جولائی کو اور پھر 10 اگست کو جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ آئینی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے، انہوں نے جو کہ ججز کی تعیناتی کرتی ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے ان کی منظوری دی تھی 5/4 سے، اور لہٰذا ان کی جو ہے تعیناتی کے لیے منظوری دی گئی تھی۔ اس کے بعد جسٹس احمد علی شیخ نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا، اپنا کنسنٹ دیا تھا کہ چونکہ آئین کے آرٹیکل 82 کے تحت جو ہے نا ان کا کنسنٹ لیا جاتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ان کا کنسنٹ لیا، لیکن جسٹس احمد علی شیخ نے 2 بار ان سے انکار کیا۔ تو اب آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ کل ان سے اوتھ لیا جائے گا۔ لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے پاکستان بار کونسل اور جتنے بھی وکلاء حضرات ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے تھے، تو ان سے رابطہ کیا، اب وہ بالکل چپ ہے، خاموش ہیں، کوئی ان کا سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور ابھی تک جسٹس احمد علی شیخ سے بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ آیا اب تیسری بار وہ اس کو ریفیوز کریں گے۔ اگر ریفیوز کریں گے تو اس کے پر کیا کنسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ 218 آرٹیکل 218 جو ہے وہ اس میں یہ لکھا گیا ہے، آئین کے 218 میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جج، ہائی کورٹ کا جج جو ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ لیکن چونکہ یہاں تو چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کے، لیکن آئین اس میں بالکل خاموش ہے۔ آئین کے 218 آرٹیکل میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ایڈ ہاک جج یا پرماننٹ جج۔ دوسری جانب جب 10 اگست کو جب انہوں نے منظوری دی تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، تو اٹارنی جنرل نے ان کو ایک رائے دی تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ان کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اٹارنی جنرل نے بھی ان کی حمایت کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو ہے کنسلٹ لی جائے۔ لیکن بہرحال اٹارنی جنرل نے پھر بھی جسٹس احمد علی شیخ سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ جو ہے عہدہ قبول کر لیں، اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی پروونس آف سندھ اور ان دی پیپل آف فار دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پیپل آف سندھ ایز ویل۔ تو لہٰذا اب کیا ہوگا، اب یہ کنسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک بنے، آئینی بحران بڑھتا جا رہا ہے کہ اب اس کا اونٹ کس کروٹ بدلے گا۔ دوسری جانب جو کہ جسٹس محمد علی مظہر ہے سندھ ہائی کورٹ کے، جو 5ویں نمبر کی سینیارٹی پہ جو جج ہیں، ان کی تعیناتی بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 28 جولائی کی تھی بطور جج سپریم کورٹ۔ تو انہوں نے بھی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان ایز اے پرماننٹ جج، اور چیف جسٹس گلزار احمد نے ان کا حلف لیا۔ تو اب اس پر بھی وکلاء بڑا واویلا کر رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو بڑا رجسٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو جسٹس مشیر عالم ہے جو کہ سینئر جج ہے سپریم کورٹ کے، ان کو جو کل وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور کل ان کا جو ہے ان کے اعزاز میں جو فل کورٹ ریفرنس تھا، ناظرین وہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ بھی کینسل ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے یہ کینسل ہو گیا، لیکن صبح بڑے معتبر ذرائع بتا رہے تھے کہ چونکہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ان کی سخت مخالفت کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کے نہ تو ان کی جو ہے کسی بھی فنکشن میں ان کی جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن صبح مجھے ذرائع نے بتایا کہ جب
فل کورٹ ریفرنس ہوگا تو ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کا صدر بولتا ہے، وہاں کا پاکستان بار کونسل کا نمائندہ جو ہے وہ بولتا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ اعزاز میں یہ جب فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے تو آج صبح بتایا گیا تھا کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ بڑا سخت انہوں نے ایک سپیچ تیار کی ہے، خاص کر اس ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، تو یہ بھی کہا جا رہا تھا، تو لہٰذا اب یہ اطلاع آئی ہے، اور بلکہ یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ کل جو جسٹس مشیر عالم کا جو فل کورٹ ریفرنس تھا وہ کینسل ہو گیا ہے، تو لہٰذا چونکہ وہ 17 کو کل وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہوگی، اب یہ جو جسٹس احمد علی شیخ صاحب ہیں ان کا جو ہے اب دیکھا جائے گا کہ یہ کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ 218 آرٹیکل جو ہے آئین کا وہ بھی خاموش ہے اب، لیکن اس میں تو یہ کہا گیا کہ اگر ایک جج جو ہے جو عہدہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوگا، لیکن چونکہ وہ تو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، اور 218 میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایڈ ہاک کا ذکر اس میں نہیں ہے، اب اس میں آئین میں کچھ کانسٹیٹیوشن پروویژن میں پیچیدگیاں ہیں، اب یہ کیا ہوگا، لیکن اس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے 10 اگست کو کلیئر کٹ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کچھ آئینی شکیں بتائی تھی کہ 175A کے تحت جو ہے اگر کسی ایون چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی ان کی تعیناتی کرنی چاہے ایڈ ہاک تو وہ اس پہ کوئی بار نہیں ہے، اس کو کر سکے، لیکن پھر بھی اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ان کا کنسنٹ لیا جائے، تو اب پتہ نہیں کیا سچویشن ہوگی اس وقت۔ ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ جاری ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ میٹنگ کس کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے تو آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن چونکہ جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو ہے وہ انہوں نے 2 بار انکار کیا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، یہ کیا ڈیڈ لاک بنتے جا رہا ہے، ایک آئینی بحران بنتے جا رہے، اور کیا اگر انہوں نے کل وہ حلف نہیں لیتے، کل وہ حلف لینے کے لیے نہیں آتے، تو کیا پھر وہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے، یا کوئی ان کا جو سینئر جو جج ہے ہائی کورٹ کا وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہو جائے گا یا چیف جسٹس بن جائے گا، تو اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اب یہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک آئینی بحران ہے، اور یہ آئینی بحران اب بڑا شدت اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب چونکہ وکلاء برادری جو ہیں وہ پہلے انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر کی جو تعیناتی پر بھی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل آئین کے خلاف ہے۔ الجہاد ٹرسٹ اور ملک اسد کیس جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں کہا گیا کہ ان کو کسی بھی جج کو اگر لایا جائے تو ان کی سینئرٹی کے لحاظ پہ لایا جائے، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے میجارٹی ججز نے کہا تھا کہ چونکہ جسٹس احمد علی شیخ جو ہے وہ ان کی جو ہے اس طرح کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے ایز اے پرماننٹ جج نہیں لایا جا سکتا، تو اب یہ قانونی پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں، اب کیا ہوگا، لیکن ایک اور چیز ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑا ایک آئین ایک جو کہ لیگل سا ایک میٹر ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں چونکہ جسٹس احمد علی شیخ جو ہے وہ 2023 میں بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیٹ سپوز اگر ان کو بطور ایڈ ہاک جج 1 سال کے لیے سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے، تو جب سپریم کورٹ میں جب وہ 1 سال بطور ایڈ ہاک جج وہ اپنا کام مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر بھی ان کا 1 سال رہتا ہے، تو آیا وہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ جائیں گے، دوبارہ سندھ ہائی کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی فرائض جو ہیں وہ دیں گے، یا اس پہ کیا کہتا ہے آئین؟ وہ مختلف وکلاء سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آج کی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں اب بات چیت جاری ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی جو ہیں وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں اس وقت موجود ہیں، جو یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں کہ اٹارنی جنرل کیا مشاورت کر رہے ہیں، چیف جسٹس کیا ہوگا اس کا، لیکن انہوں نے تو یہ نوٹیفیکیشن تو انہوں نے جاری کر دیا، آج صدر کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جو لا منسٹری میں جاری کیا ہے، دوسرا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی جو یہ ایشو کیا گیا ہے کہ کل جسٹس احمد علی شیخ کا جو ہے وہ حلف لیا جائے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد ان سے اوتھ لیں گے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ آف پاکستان 1 سال کے لیے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ وہ اوتھ کے لیے اپنا حلف لینے کے لیے آتے ہیں، یا اب دوبارہ وہ انکار کریں گے، اور اگر انکار کریں گے تو پھر اس کی کیا آئینی حیثیت ہوگی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ وہ 23 جو ہے 2023 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، کہ ان کی جو ہے ان کا جو ٹینیور ہے وہ 62 سال ہے ان کی جو ریٹائرمنٹ، جبکہ سپریم کورٹ میں 65 سال ہے. تو اگر لیٹ سپوز اگر وہ یہاں پہ 1 سال گزارتے ہیں بطور ایڈ ہاک جج، تو پھر کیا وہ واپس جائیں گے اپنے ہائی کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس کے فرائض سندھ ہائی کورٹ کے دیں گے، یا وہ 2 سال جو ہیں وہ کیا سپریم کورٹ میں گزاریں گے؟ لیکن سپریم کورٹ میں تو ان کی تعیناتی 1 سال کے لیے ہوئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا آئینی سوال ہے. اس کو جو ہے حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا اب آئینی بحران پیدا ہوتا جا رہا ہے، کنسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک ہے، اور اب جو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروں اب تک تو یہ معاملہ ابھی یہ معلومات ہیں، ابھی تک جسٹس احمد علی شیخ کی جانب سے کوئی جو ہے اس کا رد عمل نہیں آیا. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو اب ویڈیوز جو ہیں بر وقت ملیں اور آپ کے ساتھ میں میکسیمم انفارمیشن شیئر کروں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.